آغاز کرتے ہیں ہم خبر کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین نے 2 صوبوں میں انتخابات ملتوی کرنے کا کیس سننے سے معذرت کر لی ہے، جس کے بعد عدالت کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین الدین نے گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کی ہے۔ آج نیا بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب اور کے پی میں انتخابات ملتوی کیے جانے کا کیس 5 رکنی بینچ کے رکن جسٹس امین الدین کی کیس سننے سے معذرت۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ جسٹس امین الدین کیس 11:30 بجے سماعت کے لیے مقرر۔ بینچ میں کون کون ہوگا شامل، یہ فیصلہ بھی ہوگا آج۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کے لیے آیا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس امین الدین کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کر لی، جس کے بعد بینچ کورٹ روم سے چلا گیا۔ جسٹس امین کے بینچ کا حصہ نہ رہنے کے بعد عدالت کا لارجر بینچ تحلیل ہو گیا ہے۔ آج نیا بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبرز دینے کے از خود نوٹس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے فیصلہ جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے تمام کیسز ملتوی کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کے حوالے سے 3 رکنی بینچ کے فیصلے میں جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس میں وہ باتیں زیر بحث لائی گئی ہیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھی۔ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر دینے کے کیس میں جسٹس شاہد وحید نے 5 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ اگر ججز کو بینچ کی تشکیل پر اعتراض تھا تو وہ کیس سننے سے معذرت کر سکتے تھے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ از خود نوٹس میں وہ باتیں زیر بحث لائی گئیں جو کیس کا حصہ ہی نہیں تھیں۔ 20 اضافی نمبر دینے پر اٹارنی جنرل اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن جواب جمع کرائیں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے، کوئی پلان بی نہیں، IMF کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ عالمی ادارے سے معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے اعتماد کا فقدان ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک سمجھتے ہیں کہ پاکستان ملنے والی رقم سے چین کا قرضہ دے دے گا۔ وہ پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ عموماً IMF اگر SLA سائن بھی کر لیتا ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ تو بورڈ پہ جانے سے پہلے وہ پیسے پورے کرواتا ہے۔ وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے بیکاز آف دا ٹرسٹ فیکٹر۔ ہم پچھلے 2 سالوں میں 3 مرتبہ IMF کے اگریمنٹس کو توڑ چکے ہیں اور ہم نے تقریباً کبھی بھی IMF کے پورے اگریمنٹس کے اندر اپنے وعدے پورے نہیں کیے، تو مطلب اوبویسلی تھوڑا سا ٹرسٹ فیکٹر ہے۔ تھوڑی سی گیم ہے امریکہ چین کے درمیان بھی، کہ کیونکہ ہم چین کے بھی مقروض ہیں، امریکہ یہ سوچتا ہے یا مغربی ممالک یہ سوچتے ہیں ان کے ادارے کہ اگر وہ ہم کو تھوڑی سی ریلیف دیتے ہیں تو وہ پیسے کہیں چین کو نہ چلے جائیں۔ تو یہ تھوڑا سا امریکہ اور چین کا یہ جیو پولیٹکس بھی اس میں شامل ہے میرے خیال سے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک مشکل میں ہے۔ مغربی ممالک جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری کوئی چین کی طرف کہہ رہے ہیں کہ چین سے کہو کہ پیسے دے، یہ مڈل ایسٹ سے کہو پیسے دے، چین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پرانے پیسے تو ری رول کر رہے ہیں، ان کو بھی بولو ٹرانش دے۔ تو تھوڑی سی وہ آپس کی ایک وہ کھچاؤ بھی ہے، تناؤ بھی ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ There is no plan B۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ IMF is the lender of last resort۔ IMF کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہے۔ فوراً بعد ہم کو ایک دوسرا IMF پروگرام میں بھی جانا ہے، پھر آپ کے یہاں الیکشنز بھی آ رہے ہیں۔ IMF یہ چاہتا ہے کہ ان کو کم از کم پاکستان کے بجٹ، جو اگلا بجٹ آئے گا اگلا مالی سال کا، اس کا سٹرکچر یا اس کی کم از کم میجر ڈیٹیلز پتہ ہوں، کہ دیگر ممالک کو بھی، ہمارے جو فرینڈلی ممالک ہیں ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بجٹ پتہ نہیں کتنا رسپانسبل ہوگا کہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ PDM سربراہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پارلیمنٹ سے منظوری پر مبارکباد بھی دی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پارلیمنٹ سے منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ اتحادی جماعتیں آئندہ بھی حکومت کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گی۔ اس سے پہلے PDM سربراہ ملاقات کے لیے پہنچے تو شہباز شریف نے خود ان کا استقبال کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت انتخابات سے اتنی خوف زدہ ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کو تباہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ رد عمل میں مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے منہ سے آئین جیسی مقدس شے کا نام لینا بھی گھناؤنا مذاق ہے۔
عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سپریم کورٹ کا بینچ 5 ججز کا ہو یا فل بینچ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انتخابات آئین کے مطابق 90 دن کے اندر ہوں گے یا نہیں۔ انتخابات کے انعقاد سے متعلق 90 دن کی آئینی شک ناقابل تسخیر ہے۔ جواب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ سازش جو تم نے نئے سہولت کاروں کی مدد سے تیار کی تھی وہ پکڑ لی گئی ہے۔ ملک، ریاست اور ادارے تم جیسے فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dunianews.tv۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔